حي على اگلا موضوع ہے اخلاص کی اہمیت. بیان کرنے والے ہیں ابو بکر انعام اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، آج کے چشمہ انجمن میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے اخلاص کی اہمیت. میرے بھائیوں، اسلام میں عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. نماز یا روزہ، زکوٰۃ یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو ہمارے لیے وہ عبادت نہ صرف بیکار ثابت ہوگی بلکہ الٹے ہمارے لیے وبال بن جائے گی. مسند احمد کی ایک حدیث میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کے لیے روزہ رکھے اس نے بھی شرک کیا. غور کیجئے میرے بھائیوں، دکھاوے کی نماز اور روزے کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا. بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، وہ ہے انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، تو ثواب بھی پورا ملے گا. اور اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، ریا و نمود ہے، تو پھر ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے. میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو لیکن نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت میں بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ ہو تو بیکار ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنے نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. ایک حدیث جو صحیح مسلم میں وارد ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو شہید ہوا ہوگا. اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ یاد بھی کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا؟ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صرف اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے لوگ بہادر کہیں اور تجھے بہادر کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر وہ شخص لایا جائے گا جس نے علم دین سکھایا تھا، قرآن کا قاری تھا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ کہے گا میں نے علم سکھایا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے علم صرف اس لیے حاصل کیا کہ تجھے لوگ عالم کہیں، اور تو نے قرآن صرف اس مقصد سے پڑھا تھا کہ تجھے لوگ قاری کہیں، اور تجھے عالم اور قاری کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں بھی حکم دے گا اور یہ بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر ایسا شخص لایا جائے گا جس اللہ تعالیٰ نے خوشحالی سے نوازا تھا، مال و دولت کی فراوانی عطا کی تھی. اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد پوچھے گا تو نے ان نعمتوں کے ذریعے کیا عمل کیا؟ کہے گا جہاں جہاں مال خرچ کرنا تیرے نزدیک محبوب تھا میں نے ایسی ہر جگہ خرچ کیا، کوئی مصرف نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ سب صرف اس لیے کیا تاکہ دنیا تجھے سخی کہے اور دنیا میں تجھے سخی کہا بھی گیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام میں اخلاص کی نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.